अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जारकुताई, बौरान और गुक्तोक तीनों खाना खा रहे थे। खाना खाने के दौरान जारकुताई गुक्तोक से कहता है, तो बताओ गुक्तोक, तुम जोया से कब शादी कर रहे हो। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान अपने खैमे में कुछ नक्शों का जायज़ा ले रहे थे। इसी दौरान बाला उस्मान के पास आकर बैठ जाती है तो उस्मान बाला से पूछते हैं, बताओ बाला, सोहोद के क्या हालात हैं। बाला कहती है, हमने सब गाजियों को पेट भर के खाना खिला दिया था और तमाम ज़रूरियात भी पूरी कर दी गई। उस्मान कहते हैं, बाला, अब तुम्हारे काम बढ़ जाएंगे और तुम्हारी ज़िम्मेदारियों में भी इजाफा हो जाएगा। बाला कहती है, शुक्र है कि मलन खातून भी वहाँ आने लगी हैं। ये सुनकर उस्मान हैरानगी का इजहार करते हैं तो बाला कहती है, मलहुन खातून ने दरमियान से आने वालों के हालात का अच्छी तरह जायज़ा लिया और फिर हमने साथ मिलकर गाजियों के दरमियान खाना तकसीम किया। इसके बाद बाला खड़े होकर कहती है, खाना तैयार है हजूर, आज मैंने आपकी पसंद का खाना तैयार किया है। उस्मान भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे हाथ सलामत रहें बाला, मैं ज़रा मलन खातून को एक नज़र देखाऊँ। फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। बाला कहती है, जैसे आप चाहें हजूर। ये कहकर उस्मान वहाँ से मलन खातून की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ मलन ने भी दस्तरख्वान लगा दिया था। मलन खातून की तबीयत भी कुछ ख़राब दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उस्मान वहाँ आते हैं और दस्तरख्वान को देखकर मलन से कहते हैं, आप तो खाने की तैयारी कर चुकी हैं मलन। मलन कहती है, जी हजूर, मैंने कहा जब भी आप आएँ तो खाना तैयार होना चाहिए। उस्मान कहते हैं, मैंने कहा था कि ख़ुद को ज़हमत मत दें। मलहुन कहती है, मैं घोड़े पर सवार होकर जंग के लिए नहीं गई, बस दस्तरख्वान ही तो तैयार किया है। इसके बाद मलहुन उस्मान से दस्तरख्वान पर बैठने का कहती है तो उस्मान कहते हैं, मुझे भूख नहीं है, मैं तो बस आपकी खैर खैरियत लेने आया था। ये सुनकर मलहुन परेशान दिखाई देती है। उस्मान मलहुन को परेशान देखकर कहते हैं, क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से ना जाऊँ। मलहुन कहती है, ख़ुद को मजबूर महसूस मत करें उस्मान साहिब, मैं तनहा खाना खा सकती हूँ। ये कहकर मलहुन जैसे ही पीछे दस्तरख्वान की तरफ मुड़ती है तो मलहुन को कह आने लगती है। ये देखकर उस्मान मलहुन खातून को नीचे बिठा देते हैं। मलहुन कहती है, मैं ठीक उस्मान साहिब, आप फिक्र मत करें। मलहुन की हालत देखकर उस्मान मलहुन को डांटते हुए कहते हैं, तुमने दस्तरख्वान क्यों तैयार किया मलहुन, आज के बाद अलाजा खातून ही सब कुछ तैयार करेंगी। इसके बाद उस्मान मलहुन खातून को पानी डालकर देते हैं तो मलहुन पानी पीते हुए कहती है, आपने दुरुस्त कहा उस्मान साहिब, एहतियात बेहतर है, मैं 2 लुकमे लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। उस्मान दस्तरख्वान पर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं अब कहीं भी नहीं जा रहा, यहीं तुम्हारे पास हूँ, ख़ुद को परेशान मत करो और दुखी मत हो मलहुन। इसके बाद उस्मान रोटी उठाकर मलहुन खातून को देते हैं और फिर वो दोनों खाना खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बाला दस्तरख्वान पर बैठी उस्मान का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद उस्मान नहीं आते तो बाला उदास हो जाती है और फिर अकेली खाना शुरू कर देती है। अगली सुबह गोंचा एक कुएँ से पानी भर रही थी। इसी दौरान जोया गोंचा के पास से गुजरती है तो गोंचा जोया को आवाज़ लगाकर रोक लेती है और उससे पूछती है, क्या तुमने सोगोद से ख़रीदारी कर ली है। बाला भी ये सारा मंजर देख रही थी। जोया कहती है, मैंने ख़रीदारी कर ली है और कपड़े बहुत ही अच्छे थे, मुझे तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ मिल गई। ये कहकर जोया वहाँ से चली जाती है तो गोंचा को जोया पर शक हो जाता है। गोंचा को परेशान देखकर बाला गोंचा के पास आती है और कहती है, खैर तो है गोंचा, इतनी फ़िक्रमंदी में क्यों हो। गोंचा बाला को बताते हुए कहती है, जोया कह रही है कि वो सोगोद से बहुत अच्छे कपड़े लाई है, मगर मैं भी कपड़े वाले के पास गई थी, दुकानदार ने बताया कि जोया तो वहाँ आई ही नहीं थी। गोंचा कहती है, मुझे लगता है जोया कोई चाल चल रही है। ये सुनकर बाला कुछ सोचने लगती है तो गोंचा कहती है, इस सूरत हाल के बारे में मलहुन खातून से बात करना अच्छा रहेगा। बाला कहती है, फ़ौरन शक करना मुनासिब नहीं है, मलहुन खातून इसका कुछ गलत मतलब भी ले सकती है, वो समझेगी कि हम उन्हें कबीले में रहने और मजबूत होने से रोकना चाहती हैं। गोंचा कहती है, तो फिर हमें क्या करना होगा। बाला जोया की तरफ देखती है और फिर गोंचा से कहती है, तुम अच्छी तरह इस पर नज़र रखो, हमें मुकम्मल तौर पर यकीन होते ही हम मलहुन खातून से बात करेंगे। दूसरी तरफ काई लोग एक जगह पर खैमा लगाकर बैठे थे। काई सरदरान और गुंदूज़ एक तलवार का बोसा लेते हैं और आखिर में गुंदूज़ वो तलवार उस्मान के हवाले कर देता है। उस्मान तलवार को पकड़ते हैं और फिर सरदरान से कहते हैं, हुक्म कुस्तुनतुनिया से आया और तमाम किलेदार मुत्तहिद हो गए। सुल्तान मसूद ने फैसला किया और मुझसे कहा कि ये तमाम तैयारियाँ उनके खिलाफ़ की जा रही हैं, इसीलिए वो लश्कर के साथ बज़ाते खुद यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। उस्मान वहाँ पर मौजूद कबीलों के सरदरान से कहते हैं, सुल्तान चाहते हैं कि इस जंग में आप लोग हमारे साथ हों। उमर बे कहते हैं, ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है उस्मान साहिब, अगर हम लोग आज आपके साथ नहीं होंगे तो फिर कब होंगे। ये सुनकर बाकी तुर्क सरदारान भी रजामंदी का इजहार करते हैं। उस्मान जोश से कहते हैं, तमाम तुर्कमान जिहाद के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ निकोला भी अपने किलेदारों के साथ एक बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था। दुकास कहता है, अगर तुर्कमान ये जंग जीत गए तो उनका अगला हदफ अजनीक होगा और हम उन्हें ये ख्वाब पूरा करने का मौका हरगिज़ नहीं देंगे। निकोला को दुकास की बात पसंद नहीं आती तो निकोला कहता है, आपको सुन रहा हूँ दुकास। दुकास कहता है, हम एक खत खींचेंगे और ख़ुद को महफूज बनाने के बाद एनागोल से गर्मियान तक बगैर कोई वक्फा दिए मुसलसल हमले करेंगे
اور ترکمانوں کو مشرق کی جانب دھکیل دیں گے۔ ان کے ریوڑ، مال اور جو کچھ بھی ہے، ہم ان پر ایسا حملہ کریں گے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائیں گے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ ہم ترکمانوں کو یہاں سے ہجرت کروائیں گے تاکہ جس جہنم سے وہ آئے تھے وہیں لوٹ جائیں۔ قلعے دار ادنوس کہتا ہے، بالکل اسی عظیم جنگ کا ہم طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی باتوں نے مجھے اپنے بھلائے گئے فخر کا احساس دلایا ہے کماندار دوکاس۔ یہ سن کر نکولا کہتا ہے، یہ بہت بہادرانہ باتیں تھیں، ہمیں پسند آئیں کماندار دوکاس۔ دوکاس اپنی تلوار میز پر رکھتے ہوئے کہتا ہے، فتح ہماری ہوگی۔ یہ دیکھ کر نکولا اور باقی قلعے دار بھی اپنی تلواریں میز پر رکھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان سرداران سے کہتے ہیں، ہماری خفیہ اطلاعات کے مطابق نکولا ایک خط تیار کر رہا ہے۔ گندوز کہتا ہے، سرحد کا کام مکمل ہونے میں 2 ہفتے تو لگ ہی جائیں گے۔ اس دوران دوکاس اپنے لشکر سمیت اینگول بھی پہنچ جائے گا۔ عثمان کہتے ہیں، ہمیں تیاری کے لیے 15 دن کافی ہیں۔ وہ جو سرحد قائم کر رہے ہیں، آپ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور معلومات اکٹھی کرنے کے لیے دشمن کا مسلسل تعاقب کریں گے۔ ہم رات ہوتے ہی ہوشیار غازی خط کی دوسری جانب روانہ کر کے ان کے منہ کھلوائیں گے، اور اگر ہم ان کے منہ کھلوانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں ان کی چالوں کا علم ہو جائے گا۔ عثمان عمر بے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، عمر صاحب، بڑی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ دومنج کے آس پاس کے علاقے کی نگرانی آپ کریں گے۔ عمر بے کہتے ہیں، ہم تیار ہیں عثمان صاحب۔ جنگ کی ابتدا ہوتے ہی کافروں پر ساتھ مل کر ٹوٹ پڑیں گے۔ ایک سردار کہتا ہے، میرے سپاہی بھی ہر قسم کی ذمہ داری کے لیے تیار ہیں عثمان صاحب۔ اس کے بعد باقی سرداران بھی پوری ذمہ داری سنبھالنے کا یقین دلاتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، اب یہ پورا خطہ ہمارا قبیلہ اور سارے غازی ہمارے سپاہی ہوں گے۔ عثمان توران الپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، درمیان سے آنے والے بھی سپاہی بنیں گے اور توران الپ ان کو لڑائی کے لیے تیار کرے گا۔ یہ سن کر توران الپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں، سرداران اور غازیوں، وقت قریب آ رہا ہے اور دشمن متحد ہونے والا ہے۔ اس دفعہ ہونے والا معرکہ آج تک لڑے گئے تمام معرکوں میں سے بڑا ہوگا اور مسلمانوں کی نگاہیں ہم پر ہوں گی۔ اس کے بعد عثمان تلوار بلند کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تو تمام سپاہی اور سرداران اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ پھر 15 دن کے بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان اور اس کے سپاہی جنگل میں اپنے گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ دومنج کے مقام پر عمر بے اور اس کے سپاہی عثمان کے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ آتے ہیں۔ عثمان جیسے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے آتے ہیں تو عمر بے عثمان سے کہتے ہیں، آپ بالکل صحیح وقت پر آئے ہیں عثمان صاحب۔ عثمان پوچھتے ہیں، وہاں کتنے افراد ہیں؟ عمر بے کہتے ہیں، تقریباً 40 تو ہوں گے۔ بہادر کہتا ہے، وہ نکولا کے سپاہی نہیں ہیں، یہ بات یقینی ہے۔ عثمان کہتے ہیں، وہ یقیناً راستہ صاف کرنے والے ہوں گے، چلیں اب فوراً چلتے ہیں۔ عثمان اپنے سپاہیوں کو وہیں ٹھہرنے کا کہتا ہے اور اس کے بعد عثمان، عمر بے، گندوز اور بہادر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ دور جا کر وہ سب جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور قریب میں موجود بزنطینی لشکر کو دیکھنے لگتے ہیں۔ گندوز بزنطینی سپاہیوں کو دیکھ کر کہتا ہے، اچھی جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ عمر بے کہتے ہیں، 3 دن سے میں خود آنے والے سپاہیوں کی حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوں، جیسا آپ نے کہا یہ راستہ صاف کرنے والے ہی ہیں۔ عثمان گندوز سے پوچھتے ہیں، بھائی جان کیا خیال ہے؟ گندوز کہتا ہے، ان لوگوں کا ارادہ ہے کہ اصل لشکر آ جائے تو ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے۔ عمر بے کہتے ہیں، یہ بہت خفیہ مقام پر ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو ان کا کوئی ہدف بھی ہوگا۔ عمر بے کہتے ہیں، آخری چند دنوں میں دومنج میں سپاہیوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے، میرا خیال ہے کہ ان پر حملہ کر کے انہیں یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ عثمان اپنے ہاتھ کے اشارے سے عمر بے کو روکتے ہوئے کہتے ہیں، ابھی نہیں، تھوڑا صبر کریں عمر صاحب۔ عمر بے پوچھتے ہیں، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے عثمان صاحب؟ عثمان کہتے ہیں، ابھی دوکاس کا لشکر نہیں آیا، آپ ان کے ہر قدم پر نظر رکھیں عمر صاحب۔ دوسری طرف اینگول قلعے میں ہیلن، نکولا اور ادنوس کچھ منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسی دوران دوکاس ایک کمانڈر کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ ادنوس دوکاس کو بتاتے ہوئے کہتا ہے، دفاعی سرحد تقریباً تیار ہو چکی ہے۔ دوکاس نکولا سے کہتا ہے، بڑی جنگ سے پہلے کل ہم عثمان کو جلنے بھولنے پر مجبور کر دیں گے۔ نکولا کہتا ہے، مزید بہترین دن بھی آئیں گے دوکاس، کل ہی کیوں؟ دوکاس غصے سے کہتا ہے، سپاہی تیار نہیں ہیں یہ مت کہنا۔ نکولا کہتا ہے، ہم تیار ہیں مگر میرے سوال کا جواب دو، کل کے دن کا فیصلہ تم نے کس بنیاد پر کیا ہے؟ دوکاس کہتا ہے، عثمان تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہے، اسے تمہارے اگلے قدم کا اندازہ ہوگا، تم دونوں بہت مرتبہ لڑ چکے ہو۔ ادنوس کہتا ہے، مگر وہ کماندار دوکاس کو نہیں جانتا۔ دوکاس کہتا ہے، پہلے ہم اسے اور اس کے سرداروں کو اپنے گشت کرنے والے سپاہیوں سے ڈرائیں گے اور مقدونیہ سے مکمل لشکر آنے سے پہلے ان چھوٹے چھوٹے حملوں کے ذریعے عثمان کو نقصان پہنچائیں گے۔ نکولا کہتا ہے، میری خفیہ اطلاعات کے مطابق سب کچھ واضح ہے، عثمان کے سپاہی پوری سرحد پر کھڑے ہیں، وہ شمال سے جنوب تک اپنے ٹھکانے مسلسل بدل رہے ہیں۔ دوکاس کہتا ہے، وہ لوگ میرے لشکر کی تعداد نہیں جانتے۔ نکولا کہتا ہے، پھر تو یہ معاملہ اڑتے شاہین کی طرح ہو جائے گا۔ دوکاس کہتا ہے، اب چھوٹی مگر مضبوط ضرب لگانے کا وقت آ چکا ہے، نکولا تم اختتامی تیاریاں مکمل کرو۔ دوکاس کہتا ہے، اور ادنوس تم میرے ساتھ چلو، دفاعی مورچے کا معائنہ کرنے چلتے ہیں۔
یہ کہہ کر دکاس اور ادنوس وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ہیلن نکولس سے پوچھتی ہے تم اس گندے خنزیر کو کب تک برداشت کرو گے؟ نکولا کہتا ہے اپنے اصل مقام پر لوٹ جانے تک تو برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف جنگل میں عثمان اور گندوز ایک جگہ پر لیو کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد گندوز عثمان سے کہتا ہے قلعے دار لیو ابھی تک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ اس کا راز ظاہر ہو گیا ہو۔ عثمان کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو نکولا اسے آنکھ جھپکے بغیر ختم کر دے گا۔ اسی دوران لیو بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آ جاتا ہے۔ عثمان لیو سے کہتے ہیں تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی، ہمیں لگا تھا کہ آپ کو کچھ ہو گیا ہے۔ لیو کہتا ہے اگر نکولا اور دکاس کو نہ روکا گیا تو بہت زیادہ برا ہوگا۔ میں نے نکولا کے پیچھے بہت سے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں، مگر نکولا بہت چالاک ہے۔ میں یہاں بہت ہی مشکل حالات میں آیا ہوں عثمان صاحب۔ عثمان پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں؟ لیو کہتا ہے نکولا اور دکاس دومانج پر حملے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، وہ لوگ کل صبح سورج طلوع ہوتے ہی حملہ کرنے کے لیے حرکت میں آ جائیں گے۔ عثمان کہتے ہیں مطلب حملہ دومانج اور آس پاس کے علاقوں پر کیا جائے گا۔ دوسری طرف رات کے وقت بوران گوکتوک سے پوچھتا ہے تم پریشان کیوں ہو گوکتوک؟ گوکتوک بوران کو ایک چادر دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ میں نے کونیا سے زویا کے لیے خریدی ہے مگر اسے دے نہیں پایا، میں کل جہاد کے لیے جانے سے پہلے اسے یہ دینا چاہتا ہوں۔ بوران کہتا ہے مگر تم ہمت نہیں کر پا رہے۔ گوکتوک کہتا ہے بھائی میں تلوار ہاتھ میں لیے پورے جذبے کے ساتھ لڑ سکتا ہوں، مگر بات جب دل کی آئے تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ بوران کہتا ہے تو پھر کیا میں جا کر بتا دوں؟ گوکتوک کہتا ہے اگر ناراض نہ ہو تو تم سے ایک بات پوچھوں؟ بوران کہتا ہے نہیں ہوتا ناراض، پوچھو۔ گوکتوک بوران کے قریب آ جاتا ہے اور کہتا ہے تو بتاؤ گونچا بہن کا دل کیسے جیتا تھا؟ بوران پوچھتا ہے اب پہلے تم مجھے بتاؤ کیا وہ خاتون تمہیں بھی پسند کرتی ہے؟ گوکتوک کہتا ہے اس کا تو پتہ نہیں ہے بھائی، مگر جب اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو میں گم ہی ہو جاتا ہوں۔ بوران کہتے ہیں دیکھو بھائی تلوار کو سپاہی کا دل بلواتا ہے، اس کی زبان نہیں۔ اگر وہ خاتون تمہیں پسند کرتی ہے تو اسے تمہارا دل بتائے گا، زبان نہیں، اور جو بات تم نہیں کہہ پا رہے وہ خود سمجھ جائے گی۔ بوران گوکتوک سے کہتا ہے بھائی جاؤ اور اسے اپنے دل کا حال کہہ سناؤ۔ کچھ دیر بعد گونچا وہاں آتی ہے تو گوکتوک اجازت لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گونچا بوران سے پوچھتی ہے گوکتوک کو کیا ہوا ہے؟ بوران کہتا ہے لا علاج مرض لگا ہے گونچا۔ یہ سن کر گونچا بوران کے پاس آ جاتی ہے تو بوران کہتا ہے میرے بھائی کو محبت ہو گئی ہے۔ گونچا کہتی ہے بیچارگی کس چیز کی ہے، نکاح کر لے بس۔ یہ کہہ کر گونچا اٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو بوران گونچا کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کیا نکاح ہو جانے سے محبت کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے؟ دوسری طرف عثمان ملہون کے پاس بیٹھے تھے۔ ملہون کہتی ہے کاش عثمان صاحب اس جنگ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتی اور ہم ایک بار پھر کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے۔ عثمان کہتے ہیں تم نے مجھے سب سے بڑی خوشخبری دی ہے اور اب تم قیمتی ترین چیز سنبھالے ہوئے ہو، یہ جنگ سے بھی زیادہ قیمتی ہے ملہون۔ عثمان ملہون سے کہتے ہیں انشاءاللہ میرا بیٹا ہوگا۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔